الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن کی ایک ایسی تسبیح جو آپ کا نصیب بدل کر رکھ دے گی۔ جمعے کے دن کی یہ تسبیح تمہارا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ دنیا جہان کے تمام کام روک کر صرف 10 منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھ لو۔ استغفر اللہ واتوب الیہ وظیفہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ نصیب ایسا کھلے گا، لوگ وظیفہ پوچھنے گھر تک آئیں گے۔ اللہ والو، آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا ہے رب کعبہ نے فقیری سے بادشاہی عطا فرمائی، غریبی سے امیری عطا فرمائی۔ آج جمعہ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان لوگوں کے لیے ہے جو مایوس ہو چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جو لوگوں کے تانوں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بدلنے کا نام تک نہیں لے رہے، جن کے گھر میں ہر وقت پیسوں کی کمی سے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، یہ تسبیح کوئی عام تسبیح نہیں ہے، یہ تسبیح رب کو راضی کرنے کا خزانہ ہے، یہ تسبیح رب کو منانے کا خزانہ ہے، یہ تسبیح رب سے اپنی ہر بات کو پوری کروانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج تک آپ نے بہت سے وظائف کیے، بہت سے اعمال کیے، لیکن آج کی یہ تسبیح ہر مشکل کشائی کے لیے، ہر پریشانی کے حل کے لیے، ہر تنگ دستی سے نجات کے لیے بہترین اور واحد حل ہے۔ جب مرض بڑھ جاتا ہے، بیماری لا علاج ہو جاتی ہے، جب تنگ دستی اپنے عروج پر ہو جاتی ہے، جب بندہ ایک وقت کا کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو تب ہر مسئلے کا حل، ہر تنگ دستی کا حل، ہر پریشانی سے نجات کا آخری حل استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جب بندے کی دعائیں قبول نہ ہوں، وظیفوں کا اثر نہ ہو، نمازوں کی قبولیت نہ ہو، جب آپ کو ہر طرف سے ٹھوکریں ملیں، ہر طرف سے ذلت اور رسوائی ملے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جمعے کے دن صرف ایک بار جمعے کے دن اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب میں لکھی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تقدیر بدل جائے گی، نسلیں آباد ہو جائیں گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی، رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں ایسی بہاریں آ جائیں گی کہ لوگ آپ کی قسمت پر رشک کریں گے۔ وہ لوگ جو آج آپ کے برے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کی تنگ دستی کا مذاق بناتے ہیں، آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، یہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ والے ایسا کیا کیا کہ رب نے تیری تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ صرف استغفر اللہ واتوب الیہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا۔ جمعے کے دن استغفر اللہ واتوب الیہ کی فضیلت و برکت، اس آیت کے کمالات اور معجزات اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ایک بار مولا علی شیر خدا مشکل کشا اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک صاحب آئے، اپنے کسی مسئلے کا بتایا، مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھو۔ ایک دوسرا صاحب آئے، کہا کہ میں تنگ دست ہوں، مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھو۔ ایک تیسرا صاحب آئے، کہا کہ میرے گھر میں اولاد نہیں، مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے پوچھا کہ مولا علی، آپ مشکل کشا ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف پریشانیاں اور مسائل کو بتایا، آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی کیوں کہا؟ تو مولا علی نے جواب دیا کہ جب انسان بے بس ہو جائے، جب انسان بے حس ہو جائے، جب دکھوں اور غموں نے کمر توڑ دی ہو، جب کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، تو استغفار نجات کا ذریعہ ہے، استغفار کامیابی کا راستہ ہے، استغفار سے رب راضی ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہوں تو سمجھ جائیں کہ رب کی ذات ناراض ہے، تو پھر
تمام اعمال، تمام وظائف، تمام محنت و مشقت چھوڑ کر رب کے راستے میں محنت کرو۔ رب کے راستے میں، رب کے سامنے بیٹھ کر آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے کہ مولا کریم میرے گناہوں کو بخش دے۔ اگر کسی گناہ کی وجہ سے پکڑ میں آ گیا ہوں تو میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اور جو بندہ اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اس کا رزق ایسا کھلتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ اس کے گھر میں سکون اور برکت اتنا ہوتا ہے کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنی مہنگائی کے دور میں، اتنی تنگ دستی میں آپ کے گھر میں رب کی رحمتوں برکتوں کا نزول کیسے ہو رہا ہے؟ خدارا اگر میں بتانا شروع کروں تو آج جمعۃ المبارک کے دن کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈوب کر دھیان اور توجہ سے اپنے مسائل کے لیے پڑھتا ہے تو وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے نکل جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اس وظیفے کو یقین کامل سے کرتا ہے تو اس کے نسلوں تک اس وظیفے کے اثرات ہوں گے۔ یہ وظیفہ نسلوں تک، آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آنے والی نسلوں تک تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خدارا اس وظیفے کی قدر کیجئے۔ میرا بس چلتا، میں اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کو بازو سے پکڑ پکڑ کر کہتا کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، یہ دن بڑی قبولیت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے۔ اس دن میں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اس دن میں حاجات پوری ہوتی ہیں، اس دن میں ایک گھڑی قبولیت کی ہے جس میں مانگنے والا جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کی فضیلت و برکت اور اس خاص دن میں استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنے والا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کبھی خالی ہاتھ رہ نہیں سکتا۔ رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے، میرے رب نے فرمایا توبہ کا دروازہ شرابی، زانی اور ہر گناہ کبیرہ صغیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور یہ ایسا دروازہ ہے کہ انسان دنیا کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کے بعد، ایسے ایسے اعمال کرنے کے بعد کہ جن کو سننے سے انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، ایسے ایسے اعمال کے بعد بھی سچی توبہ کر لے تو میرا رب کہتا ہے کہ میں تیرے تمام گناہوں کو بخش دوں گا اور تجھے ایسی زندگی عطا کروں گا کہ تو جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ تو خدارا اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، ہر شے غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے، رزق اور دولت کے خزانے مل جائیں، تو آئیے آج جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ خود بھی کیجئے، دوسروں کو پھیلائیے، جتنا زیادہ ہو سکے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے رسالہ وظائف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بہت سے اعمال، بہت سے وظائف، بہت سی مشکلات، پریشانیاں جو آج معاشرے میں موجود ہیں، ان مشکلات کا حل لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے مسئلے کے ساتھ اپنے نام کو لکھ کر ضرور بتائیے گا، آپ کا جواب فوری طور پر دے دیا جائے گا۔ اب جمعۃ المبارک کے دن کا وظیفہ ہے، کب پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ہر چیز کو مکمل طریقے سے، بہتر طریقے سے بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے، چاہے تو فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن دکان، دفتر، کاروبار جہاں موجود ہو آپ یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ چاہے تو چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ چھوڑنا نہیں ہے۔ وظیفے کو چھوڑنے کا کوئی بہانہ میں آپ کے حوالے نہیں کر رہا، ہر حالت میں پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو نماز عصر کے بعد رات سونے سے پڑھ لیں تو بہترین ہے۔ رات 9، 10، 11 بجے وظیفہ پڑھ کر سونا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पढ़ लें। बेहतरीन तो ये है कि नमाज वाला दरूद पाक पढ़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वाला दरूद पाक जिसे दरूद इब्राहीम कहते हैं, हमारे बच्चों को आता है। आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सऊदीया, दुबई, किसी भी मुल्क से, जब आपके मुल्क में जुमातुल मुबारक का दिन आ जाए तो आपने ये वसीफ़ा पढ़ लेना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने अपने मकसद की नीयत करनी है कि गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं, या मनपसंद नौकरी चाहते हैं, मनपसंद रिज़्क़ चाहते हैं, आप घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, कर्ज़दार हैं, करोड़ों का कर्ज़ है, कर्ज़ से निजात चाहते हैं, दुकान पर बंदिश है, रुकावट है, ख़ातिमा चाहते हैं, कोई भी मसला है, अपने मकासद की अपनी ज़ुबान में दिल ही दिल में नीयत कीजिए और आंखों को बंद करते हुए अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको आपने 100 दानों की एक तस्बीह पर पढ़ना है। अगर तो हाथ की उंगलियों पर पढ़ सकते हैं तो बेहतरीन है, अगर आप हाथ की उंगलियों पर नहीं पढ़ सकते तो आप तस्बीह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना 100 बार है। 100 बार पढ़ते दौरान आंखों को बंद रखना है, पूरी तवज्जो से डूब कर तन्हाई में पढ़ना है। मैं यकीन से कहता हूँ हर इंसान का ज़मीर उसे बता देता है कि उसने कहाँ गुनाह किया है, कहाँ किसी की दिल आज़ारी की है, या किस वजह से उसकी पकड़ हो सकती है। तो अगर तो आपका ज़मीर मलामत कर रहा है कि आप यहाँ पर गलत हैं, तो शर्मिंदा मत होइएगा, रब के हजूर तन्हाई में बैठकर सच्ची तौबा कीजिए। उन गुनाहों को बार बार जहन में लाते हुए अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि पढ़ते चले जाएं। गुनाहों की बख्शिश हो गई, समझ ले तमाम काम खुद ब खुद हो जाएंगे। अल्लाह वालो अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि अपने पढ़ते दौरान अपने मकसद को जहन में रखना है और गुनाहों की तौबा करते रहना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 3 से 4 मिनट की ये तस्बीह 100 दानों पर अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि पढ़ते दौरान इंशाअल्लाह जो गुनाहों को तौबा कर लेगा उसकी सच्ची तौबा कबूल हो जाएगी, और तौबा के बाद जो मांगता जाएगा। एक फ़कीर है, वो घर मांगेगा, बेघरों को घर मिल जाएगा, बे औलादों को औलाद मिल जाएगी, बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाएगी, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी, कारोबारी मसाइल का हल हो जाएगा, रिज़्क़ और दौलत के 300 दरवाजे खुल जाएंगे। सिर्फ़ एक तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि की पढ़नी है, और आखिर में उतना ही दरूद पाक लाज़मी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। फिर हाथ उठाकर दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लिख दें।